الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بمجالس العلماء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے ایک بار درود شریف پڑھ صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے. جیسے اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کا رب اور مالک ہے، زور سے بولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوقات کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور بڑائی کے بعد قرآن پاک میں سب سے زیادہ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بڑائی بیان فرمائی. قرآن میں کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. دھیان سے سنی، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا دل سخت ہوتا، آپ کا دل مبارک، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو بہت چھوٹی مدت میں 23 برس کی مدت میں جو 1,25,000 آدمی ایمان میں داخل ہوئے، صرف 23 برس کی چھوٹی سی مدت میں، یہ آپ کے دل مبارک کے نرم ہونے کی وجہ سے ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا دل مبارک سخت ہوتا لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ تو لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے. معلوم ہوا قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک، زور سے بولو کیسا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نبی کو کہہ کر امت کو بتلایا جا رہا ہے کہ جو کام نبی علیہ السلام کر کے گئے وہ کام امتیوں کو کرنا ہے. بے شک بولو نا بھائی. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ امت کو کام کیا دیا ہے. قرآن میں دوسرے میں قرآن ہی پڑھوں گا آپ کے ساتھ. کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم بہترین امت، بہترین امت. تم کو پیدا ہی اس لیے کیا، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے. تأمرون بالمعروف، یہ مسلمان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کہ جو نبی علیہ السلام کر کے گئے ہیں وہ امتیوں کو کرنا ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. تو فرمایا بھلائی کا حکم کرتے ہیں. یہ مومن، ہر مومن کو کہا گیا بھلائی کا حکم کرتے ہیں. اور آگے فرمایا وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. سب مل کر زور سے بولو اور برائی سے روکتے. ذرا زور سے بولو، برائی سے روکتے. دھیمے اس لیے بول رہے ہیں کرتے نہیں ہم لوگ، اسی لیے ڈر لگتا ہے. یہ مومن کا ذکر قرآن میں آیا کہ دکان میں ہو، فیکٹری میں ہو، مکان میں ہو، اللہ کے گھر میں ہو، راستے پر ہو، بس میں ہو، کہیں بھی ہو، بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہیں.
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 1,25,000 نبی آئے اور سارے نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے بھی یہی کام. اور آپ کی امت میں جتنے اولیاء کرام آئے, جتنے اولیاء کرام آئے, سارے اولیاء اللہ کے امام بغداد شریف میں آرام فرما. ہندوستان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ, خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ, ہمارے گجرات میں بھی بہت اولیاء اللہ آرام فرمائے. ان کی مبارک زندگیوں کو ہم لوگ پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ لوگ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر چلتے. اور آج ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ماننے والے ہیں. پوری دنیا کے مسلمانوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں. وہ اولیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی سنت پر عمل کرتے ہیں. پانی پینا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اولیاء کرام نے زندگی بھر وہی کیا. بیٹھ کر پانی پیا, 3 یا 5 یا 7 گھونٹ میں بیٹھ کر پانی پیا اور داہنے ہاتھ سے. اور آج ہم انہیں کے نام لے, کوئی چائے دے دے بائیں ہاتھ سے پی لیتے. کسی مہمان آیا, کھانا کچھ ناشتہ یا کھانا رکھا, دانے ہاتھ سے لیں گے چمچی سے, فرسان یا بھوسا, اور یوں لیں گے نا بائیں ہاتھ سے یوں کر کے کھا لیں. مسلمان نام مسلمان کا, سنتیں چھوڑ دیں. دانے ہاتھ سے کھانا بے شک بولو نا بھائی سنت ہے کہ نہیں. چائے کوئی دے تو بھی آدمی عادت بنا. یہ اولیاء کرام کی تاریخ میں لکھا کہ مسلمان اس کو کہا جائے کہ اس کی عبادت عادت بن جائے. ذرا زور سے بولو, عبادت کیا بن جائے؟ ٹوائلٹ میں جائے وہ مسلمان الٹے پاؤں سے جائے, یہ پاؤں ڈال, اور باہر نکلے تو سیدھا پاؤں سے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا ہے. مسجد میں آئے تو پہلے سیدھا پاؤں. ذرا سب مل کر زور سے بولو, مسجد میں آئے تو, اور باہر نکلو تو الٹا پاؤں. کپڑا پہنو پہلے سیدھا ہاتھ, پھر الٹا ہاتھ, نکالو پہلے الٹا پھر سیدھا. پائجامہ پینٹ لنگی پہلے سیدھا پاؤں پھر الٹا پاؤں, نکالو پہلے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, سارے اولیاء کرام نے یہ کر کے ہم کو بتلایا, وہ نمونہ پیش کر دیں. اس لیے آپ اولیاء کرام کی تاریخ پڑھو. اولیاء گجرات بھی چھپی ہے, اولیاء ہند چھپی, کتنے کتابیں چھپی. یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تھی تو دل اتنا نرم تھا, لوگ مار لیتے تھے, پیٹ لیتے تھے, شہروں سے باہر نکال دیتے تھے, جھاڑ کے نیچے جا کے سو جاتے تھے, مگر دشمن کو غیر مسلمین مار پیٹ کرتے تھے, کبھی ایک لفظ زبان سے نہیں کہا, اور وہ دل مبارک نرم تھا ان اولیاء کرام کا. تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے 90 لاکھ لوگ آدمی ایمان لائے تھے. اور آج ہم ذرا سا کچھ کسی کی گاڑی کے ساتھ ہو گیا تو فوراً لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جائے. ارے سامنے والے کی غلطی بھی ہو تو معاف کر دو. مومن تو دائی ہوتا ہے, دعوت دینے والا ہوتا ہے. 90 لاکھ کہہ رہا ہوں, ذرا زور سے بولو نا, کتنے آدمی مان لائے؟ 90 لاکھ. اب سوچو, اور اس زمانے میں صدیوں پہلے کی بات کر رہا ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تھی. ہم لوگ بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھنے میں سست. بھول جاؤ بسم اللہ اولہ واخرہ کہنے کو کہا گیا. ہاتھ حضرت بخاری شریف کی حدیث میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ہے پہنچے تک کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے, اور ہم لوگ کرتے بھی ہیں کچھ تو یہاں تک ذرا یہ کر لے, ہو گئے. کھانے کے بعد کی دعا. آپ مسلمان, آپ تو سفید کپڑا ہے, سفید کپڑے پر داغ بہت جلدی آ جاتا. وہ غیر مسلم عام تو ان کے پاس مرنے کے بعد کوئی ایمان کا مسئلہ نہیں, لہذا وہ بائیں ہاتھ سے کھائے, وہ کھڑے ہو کر کھائے, تو اس کو دیکھ کر ہم بھی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھلایا؟ آپ نے 23 سالہ زندگی میں, اور وہ کیسے غیر 100 سال پرانی دادا پردادا کی لڑائیاں کہ تیرے دادا نے میرے دادا کو, تیرے پردادا نے میرے پردادا کو مارا تھا, وہ لڑائی عرب لوگ لڑتے تھے. ان قوم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا. اکیلے تھے, ایک کوئی آدمی ایمان, جب اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور سارے نبیوں کا سردار بنایا, اکیلے آدمی تھے. یہ غیر مسلموں کے یہاں بھی پروگرام میں جانا ہوتا ہے تو کبھی کبھی ان میں کوئی بولنے والا ایسا بول دیتا ہے, تو پھر میری باری اخیر میں ہوتی ہے, میں لکھوا لیتا ہوں کہ ہماری تو اخیر میں آئے گی تو آئیں گے, نہیں تو نہیں آئیں گے.
کبھی کبھی یہ لوگ بھولتے ہیں کوئی کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، تو پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے تھے مکہ میں جب نبی بنا کر آئے، تو چلو مان لو ان کے پاس ایک تلوار تھی، تو ان کے سامنے تو ہزاریں تلوار تھی، ایک تلوار ہزار تلوار کو کیسے مار سکتی تھی؟ عقل میں بھی تو آنا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ زور سے بولو، بے شک ہے کہ نہیں؟ عقل بھی تو کام کرنی چاہیے، تو پھر سب تالیاں مارنا، یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے، لوگ چلاتے، اخلاق سے پھیلا ہے۔ ذرا زور سے بولو، اسلام کس سے پھیلا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پھیلا ہے، اولیاء کرام کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مار کھائی، طائف میں مار کھائی، مکہ شریف میں مار کھائی، یہاں تک کہ مدینہ جانا پڑا، مدینہ وطن چھوڑنا پڑا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ پاک جا کر بار بار اپنے وطن کو، وطن تو کسی کو بھی یاد آئے گا، مکہ شریف کو یاد کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقین دلاتے تھے کہ اللہ ایک نہ ایک دن مکے کو فتح کروائے گا۔ چنانچہ سورہ فتح نازل ہو، مکہ شریف بھی مل گیا، مدینہ پاک بھی مل گیا، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار، بے شک بولو لاکھوں نہیں کروڑوں سلام ان پر ہو، آج مدینہ پاک میں وہ آرام فرما ہے۔ بھائی بولو نا، ہے کہ نہیں؟ وطن کا تو کانٹا بھی پیارا ہوتا ہے آدمی کو، وطن کا کتا بھی پیارا ہوتا ہے کہ بھائی میرے وطن کا۔ آدمی دنیا بھر میں جائے، کہیں سے بھی برسوں کے بعد بھی اپنے وطن میں واپس لوٹے۔ تو آپ نے مکہ شریف میں مار کھائی، مدینہ پاک جانا پڑا، یہ آپ کی سنتوں میں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی یہ تھی کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ اولیاء کرام کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، بس یہی کام، روزی روٹی کا مالک تو اللہ ہے۔ قرآن پاک میں 12ویں پارے میں ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ جب بات پوری ہو جائے نا تو زور سے بے شک بولنا، یہ مومن کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما ہے، زمین پر کوئی کیڑا مکوڑا بھی چھوٹا چھوٹا رینگتا اور چلتا ہے، اس کی روزی کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ یہ اولیاء کرام کو کیا اللہ نے کھلایا پلایا؟ بہت تکلیفوں کے ساتھ زندگی گزاری، مگر یہی مومن کا مشن، بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ والوں کے پاس بیٹھے، اولیاء کرام کی مجلسوں میں جو لوگ بیٹھے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور یہ لوگ اسلام پھیلانے کے لیے کہاں سے کہاں جاتے تھے۔ آپ کے راج پیپلا آ کر راستے میں آ کر مزار شریف آتا ہے، کیا نام ہے بولا؟ یہاں سب پورس بھی ہوتا ہے، نہیں آگے یہاں ہو حضرت صحابہ کرام کی اولادوں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ کا خاندان سویا ہوا ہے، تاریخ میں لکھا ہے، وہاں عربی میں کتبہ لکھا ہوا ہے، پڑھا۔ یہ کون تھے؟ سب اولیاء کرام تھے، اس خاندان میں آ کر کہاں سے کہاں، جب دوبارہ وطن انہوں نے اپنا دیکھا نہیں، اللہ کی راہ میں شہید، مگر ہر زمانے میں لوگوں نے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث آئی، حدیث دھیان سے سنو، 2 منٹ کا واقعہ ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرماتے، بہت گرمی تھی، حدیث میں آپ گھر میں تشریف لائے اور جبہ مبارک نکالا، گرم بہت سخت گرمی تھی، سعودیہ کی گرمی ابھی بھی پوچھو، آپ نے لنگی مبارک پہنے ہوتی، اپنے گھر میں ہی تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی کمرے میں، جہاں آپ کی قبر مبارک ہے، وہی کمرے کا قصہ ہے، یہ مسلم شریف میں ایک قصہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے، حدیث میں دیکھو میں بتلا رہا ہوں، زمین پر قدم مبارک ایسے لمبے کر کے، گرمی تھی، اور حدیث میں ایسے لنگی مبارک تھوڑی اونچی تھی، ہمارا سطر یہاں سے جو ہڈی ہے نا، یہاں سے لے کر ہمارا سطر ہے، آگے بھی اور پیچھے بھی مرد کا، بغیر ضرورت کے آپ اپنا سطر نہیں کھول سکتے جب تک کوئی ضرورت نہ ہو، یہ آپ کا سطر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی کی وجہ سے تھوڑی لنگی مبارک اونچی کی تھی، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تکیہ دیا، آپ نے ٹیک لگائی، اتنے میں دروازہ کسی نے نوک کیا، پوچھا من بالباب، دروازے پر کون ہے؟ کہا ابو بکر یا رسول اللہ، اللہ رسول ابو بکر کا اندر تشریف لائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے رہے، مسافہ ہوا اور دین کا چرچا شروع ہوا، بھائی کہاں کہاں کام ہو رہا ہے، غیر مسلموں میں اسلام کتنا پھیل رہا ہے، یہ بات چل رہی تھی۔ دوسری بار دروازہ نوک ہوا، اللہ کے رسول کی حدیث میں
فرمایا کون ہے؟ من بالباب؟ کہا عمر یا رسول اللہ، اللہ رسول میں عمر اندر تشریف لائے، آئے، مصافحہ کیا، دین کا چرچا شروع ہوا۔ صحیح حدیث میں دھیان سے سن، یہ قصہ جو سنا رہا ہوں اللہ والوں کی صحبت پر سنا رہا ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا درجہ بہت بڑا ہے، شیعہ لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا درجہ صحابہ میں سب سے بڑا۔ دو صحابی آ گئے، بیٹھے ہوئے تھے، تیسری بار دروازہ نوک ہوا، پوچھا من بالباب، دروازے پر کون؟ جواب ملا نا عثمان ذی النورین یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں عثمان اندر تشریف لائی۔ اب سنیے جو حدیث میں ہے، اللہ والوں کی مجلس پر یہ قصہ سنا، جیسے عثمان غنی تشریف لائے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جھک نیچے لنگی مبارک ذرا نیچے کر لی اور کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور گلے سے لگائے حضرت عثمان رضی اللہ، اور پھر بٹھایا، پھر دین کا چرچا واپس شروع ہوا۔ دھیان سے سنو، جب یہ تینوں حضرات چلے گئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا درجہ تو بہت اونچا ہے، آپ خود بیان کرنا، جی بے شک بہت بڑا، مگر ان دونوں کے آنے پر تو آپ بیٹھے رہے، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آنے پر آپ کھڑے ہو گئے۔ قصہ صرف اس پر ہے، اللہ والوں کی صحبت پر کس کو کیسا رنگ ملتا ہے۔ وہ ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا درجہ تو بہت اونچا ہے، ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا یہ حضرت عثمان کے قصے رضی اللہ عنہ۔ فرمایا عائشہ میں جو عثمان غنی کے آنے پر کھڑا ہو گیا، حدیث سنا رہا ہوں مسلمانوں، واللہ حدیث میں ہے، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ میں نور تو دیکھو، اے عائشہ اللہ کی قسم، واللہ یا عائشہ ان اللہ استحی من رجل تستحی منہ الملائکۃ، کہا جبریل امین آئے تھے میرے پاس وحی لے کر اور مجھے بتلایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو میں کھڑا ہو گیا نا اور لنگی مبارک سیدھی کی اور عثمان غنی کو گلے سے لگایا، مجھے عثمان غنی کا درجہ حضرت جبریل کے ذریعے علیہ السلام کے ذریعے مجھے بھی بتلایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اس آدمی سے شرم نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے شرم کرتے ہیں؟ زور سے بولو نا بھائی سبحان اللہ۔ یہ عثمان وہ شخص ہے جن سے اللہ کے فرشتے شرم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صحابی نے میری مبارک مجلس میں الگ الگ رنگ لیا، مگر عثمان غنی نے جو رنگ لیا تو اس سے اللہ کے فرشتے شرم کرتے ہیں۔ اب ابھی جمعے کے خطبے میں سنو گے امام صاحب سے، کامل الحیاء والایمان، ایمان میں بھی مضبوط حضرت عثمان اور شرم و حیا میں بھی مضبوط۔ علماء نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے، جب بات پوری ہو جائے تو بے شک بولنا، زور سے بولنا، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی جو یہ مقام ملا ہے وہ بے شک بولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت سے ملا۔ بے شک بہت دھیمے سے بول، ذرا زور سے بولو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت سے ملا۔ تو یہ مبارک صحبت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا، ہر نبی کے ہاتھ پر لوگ ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 1,25,000 صحابہ کرام ایمان لائے، پھر وہ دنیا بھر میں پھیل گئے۔ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں 10,500 صحابہ کرام اور صحابیات عورتیں دفن ہیں مدینہ منورہ، اور کچھ ہزار مکہ مکرمہ میں ہیں، کچھ ہزار پورے عربستان میں صحابہ کی قبریں ہیں۔ تو پھر دوسری قبریں کہاں گئی 1,25,000 میں؟ وہ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے راہ میں نکل گئے دین پھیلانے کے لیے، اور دین پھیلانے کے لیے جب گئے دوبارہ تو زور سے بے شک بولو دوبارہ اپنا وطن دیکھا نہیں ہو، وہیں انتقال ہو گیا، وہیں سے جنت میں داخل ہو گئے۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہاں کے رہنے والے اور کہاں ہندوستان میں آ کر آباد ہوئے، دیکھ لو آپ، 90 لاکھ آدمی ایمان لائے، 90 لاکھ آدمی، کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے؟ اور آج کا مسلمان یہ آخری زمانے کا مسلمان رات دن صبح سے اٹھتا ہے بستر پر جاتا ہے، پیسہ پیسہ پیسہ۔ ارے بھائی پیسہ کماؤ، حلال روزی تو بے شک بولو زور سے، حلال روزی تو اللہ کا حکم ہے، مگر ہم کہاں مار کھاتے معلوم ہے؟ اس طرح نہیں کمانا ہے کہ ہماری جنت ہاتھ سے چھوٹ جائے، آخرت چھوٹ جائے۔ یہ آج کا مسلمان یہاں غلطی کر رہا ہے،
غالب شاعر گزرے، غالب دلی میں مزار ہے ان کا. تھوڑے خیال تو شیعہ قیصر کے خیال تھے، مگر اسلام کے بارے میں بڑے اچھے اشعار کہتے تھے. وہ کہتے ہیں غالب کہ کوئی کسی کے گھر مہمان جائے نا، مہمان تو ابھی کچھ ہدیہ لے کر جاتے ہیں. ہم لوگ فرسان لے کر جاتے ہیں، مٹھائی لے کر جاتے ہیں. بھائی جلدی جواب دو نا، کچھ نہ کچھ تو لے کر جاتے ہیں نا. کہا اللہ کے گھر جاؤ گے مرنے کے بعد تو کیا لے کر جاؤ گے؟ وہ تو سب سے بڑا دربار ہے، وہاں بھی تو کچھ ضروری ہے لے جانے کے لیے. بے شک بولو گے بھائی ضروری ہے کہ، اور وہاں کیا مانگا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کہ ہمارے یہاں آؤ مہمان تو پہلے ایک اللہ پر ایمان رکھو، مرنے کے بعد بے شک بولو دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھو. ہاں، نماز روزہ یہ کسی مالدار غریب کسی کو معاف نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں ہوا تو ہمیں اور آپ کو کیسے معاف؟ اولیاء کرام کو معاف نہیں ہوا نماز روزے تو ہم کیسے؟ یہ اولیاء کرام کی تاریخ پڑھو نا تو رونا آتا ہے. ہو اتنے نفلی روزے رکھتے تھے، اتنے نفلی روزے رکھتے تھے کہ اللہ کی قسم. ہم لوگ تو فرض روزے میں بھی ہوٹلوں میں جا کے پردے کے پیچھے چپ چاپ کھاتے. میں باہری کو بھی دھمکی دیتے خبردار کسی کو نہیں تیرے باپ کے گھر بھیج دوں گا. شہری میں تو اٹھتے ہی نہیں. ماشاءاللہ وضو کر کے رمضان مبارک میں ٹوپیوں میں پہن کر افطار کے وقت بیٹھے، ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑے روزے دار یہ. اور اولیاء کرام فرض روزے تو بعد نوافل نفل روزے رکھتے تھے، تب جا کر وہ اللہ کی اتنا اونچے مقام پر پہنچے. چھوٹی چھوٹی سنتوں کے پابند. ہم لوگ مذاق کرتے ہیں، لوگوں سنتوں کا مذاق کرتے ہیں. کبھی کبھی باتوں میں ہمارے حرکتوں میں مذاق ہوتا ہے سنتوں کا، اور ہم لوگ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. میرے عرض کرنے کا سمجھو میں کچھ دل لے کر آیا ہوں آپ کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی اللہ کا دین بندوں تک پہنچائے، تو جو بندوں تک دین پہنچائے ان کا فرض ہے کہ دوسرے بندوں تک دین پہنچائے. بے شک بولو تو اللہ کے یہاں جاؤ، نماز روزہ. مالدار ہیں آپ، 1,00,000 روپے پر 2,500 روپے زکات واجب ہے آپ پر. پھر آپ نفلی صدقات کرو، خیرات کرو، یہ آپ کے نیک نامے میں جمع آتے رہے. زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، اگر پیسہ ہے تو. جس سال پیسہ آ گیا حج کرنے کا اسی سال کوشش کرنی پڑے گی. یہ اللہ کا حکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولیاء کرام کی جو کتابیں چھپی اس میں بھی یہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ جس پر حج فرض تھا اور نہیں گیا اور اسی حالت میں مر گیا، وہ چاہے تو یہودی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. مال پورا مجمع زور سے بولو، ہمارے پاس جو حلال مال آیا ہے وہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے. جب وہ کہہ دے ہمارا مال حج میں خرچ کر تو حکم ایک بار زندگی میں حج فرض ہو جائے. زکات کو مالدار ہم نے بنایا ہے، اگر ہم تم کو فقیر بنا دے تو کیا ہوتا تمہارا؟ یہ تو ہم نے تمہارا ہاتھ یوں رکھا ہے، اور یوں رکھے تو غریب بنا دے تو تمہارا حشر کیا ہو؟ تو زکات دینی پڑے گی. بیوی کا حق، بیوی کے لیے شوہر کا حق، اولاد کا حق، اولاد کو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ تو قیامت کے دن پوچھو گی اس پر. عرض کرنے کا منشا یہ ہے، مرنے کے بعد بے شک بولو قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اب وہ ٹائم بہت قریب آ گیا ہے. نبیوں نے اور اولیاء کرام نے غیر مسلموں کو یہی سمجھایا تھا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو، ابو لہب کو یہی کہا کہ اس مٹی سے دوبارہ زندہ ہونا ہے. دیکھو بھائی آخری بات سن لو. ایک تو آپ راج پیپلا والوں نے مجھے وقت بہت کم دیا، 2 منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں. اچھا جزاک اللہ. تو اچھے مسلمان ہیں ماشاءاللہ. مولانا کہہ رہے ہیں 5 منٹ تو صبر کریں گے انشاءاللہ. کریں گے نا بھائی؟ اللہ آپ کو تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو یہی کہا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. قرآن میں ہے یاسین شریف میں. تو اس نے کیا کہا؟ قال بَيُّهِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. سورہ یاسین شریف میں ہم تو مر جائیں گے. ابو جہل نے کہا ہم تو مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہم کو دوبارہ کون زندہ کرے؟ تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت تک یہ بات پہنچا دو. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا اول مرہ. جب قرآن کا ترجمہ ہو جائے تو زور سے بے شک بولنا آپ مسلمان ہیں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وہی اللہ تمہیں مٹی سے دوبارہ زندہ کرے گا جو ماں کے پیٹ سے پہلی بار پیدا کر چکا ہے.
اب وہ ٹائم بہت قریب آ گیا کیونکہ قیامت بہت قریب آ گئی. یہ دنیا میری اور آپ کی نہیں, بے شک بولو زور سے, دنیا اللہ کی. ہم لوگ تو ایک زمانے میں ماں کے پیٹ میں بھی نہیں تھے. دھیان سے سنو, اللہ نے بہت اچھی بات یاد دلائی. ماں کے پیٹ میں آئے, پھر 9 مہینے گزارے, دنیا میں آئے, پھر بڑے ہوئے, پھر عقل آئی یہ صحیح ہے غلط یہ ہے, پھر دیکھا کہ ہاں جب آئے نا تب پتا چلا کہ یہاں آسمان ہے, سورج ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, دریا ہے, پہاڑ ہے, مخلوقات ہے. اس میں حلال چیزیں بھی ہمارے لیے, حرام چیزوں سے بچنے کا حکم ہے. پورا مجمع بے شک بولو, ہمیں اور آپ کو کچھ پہلے جواب دو, ہمیں اور آپ کو ماں کے پیٹ میں خبر تھی کہ دنیا کوئی چیز ہے؟ آنکھیں کھلی اور عقل آئی تب پتا چلا کہ ہاں یہی ہے. تو اللہ یہی فرما رہا ہے, تم کو ماں کے پیٹ میں بھی خبر نہیں تھی, مگر ہم نے تمہارے لیے دنیا پہلے سے انسانوں تمہارے لیے تیار کر رکھی تھی. اسی طرح ہم نے ایمان والوں کے لیے 7 آسمان کے اوپر جنت تیار کر رکھی. جب قیامت کے دن ایمان والوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور حساب کتاب پورا ہو جائے گا تو تم خود دیکھ لو گے کہ جیسے دنیا کو تمہیں پتا نہیں تھا, جنت بھی ہم نے تمہارے لیے بے شک تیار کر رکھی. مگر یقین بہت کمزور ہے, یقین بہت کمزور ہے. ہمارا دوبارہ زندہ ہونے پر یقین بہت کمزور ہے. اللہ تعالیٰ کے 3 چیلنج ہیں قرآن میں. ماں کے پیٹ سے پیدا کرنا, یہ اللہ کا چیلنج. موت دینا, اور قیامت کے دن پورا مجمع زور سے بولو دوبارہ. انسان پیدا خود نہیں ہوتا, ہمارے اختیار میں نہیں, اللہ تعالیٰ پیدا کرتا. ہم کو تو کچھ پتا بھی نہیں ہوتا. موت کے معاملے میں بھی کچھ چلتا نہیں. بڑے بڑے بادشاہ لے لو, یہ پچھلے رمضان کے بعد دبئی کے بادشاہ کا انتقال ہوا. دنیا کا سب سے بڑا مالدار وہ شخص تھا. سورت میں بہت بڑے ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر ابراہیم ویرج شاہ کوسلپا, ماسٹر سرجن آپریشن کر, موت آ گئی, دنیا سے چلے گئے. آپ کے سامنے احمد بھائی پٹیل کا قصہ ہے. بہت نیکیاں کی اس شخص, نماز پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے, حج کرتے تھے, زکات دیتے تھے, یونیورسٹیاں بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنائی, مدرسوں کو مدد کرتے. بھائی بے شک بولو نا, وہ بھی دنیا سے چلے گئے نہیں چلے. ابھی ڈاکٹر گوران گاندھی جام نگر میں انتقال ہو, مر گیا. وہ 16,000 ہارٹ کے آپریشن کیے اور رات کو سوئے, خود ہی پر اٹیک آیا. 2 گھنٹے آپریشن چلا مگر روح پرواز کر گئی. بے شک بولو پورا مجمع سب مل کر زور سے بولو, روح کس کے قبضے میں؟ اللہ کے قبضے. جان انہوں نے ڈالی ہے, وہی نکالیں گے, اور قیامت کے دن ہماری قبر میں بے شک بولو دوبارہ وہی جان ڈالیں. اور سن لو آخری بات, قیامت بہت قریب آ گئی. چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی ہے, ہم لوگ بڑی نشانیوں میں داخل ہو گئے اور امت غفلت میں سو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, جھوٹ, شراب, جوا, ناچ گان, دھوکہ بازی, ناچ رشوت, ظلم, زنا کاری عام ہو جائے. عام یعنی گلی گلی, نگر نگر, کوئی ملک اور کوئی گاؤں باقی نہیں, اتنی زنا کاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جب یہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ فبعدها سنوات الزلازل, اس کے بعد زلزلے اور بھوکمپ کے برس قیامت تک شروع. میرا اتفاق سے بیٹری ڈاؤن ہو گئی, میں نے راستے میں جب تک تھی میں نے دیکھا اس پر ایپ ہے, ارتھکویک الرٹ, گورنمنٹ نے رکھی, دھرتی کم آپ کو جگا رہے ہیں, ایک ایپ ہے. میں نے دیکھا رات 12 بجے سے ابھی 12 بجے تک 103 دھرتی کم آج دنیا میں بتلا رہے. 103 روزانہ 200 کے اوپر ہوتا, روزانہ 200. ذرا جواب دو ایمانداری سے بولنا. ہمارے علاقوں میں بھی کتنے, یہ نیترنگ, راجپیپلا, ادھر جھگڑیا, انکلیشور, ہم لوگوں نے ابھی زمانے کی چند برسوں کی 2-4 برس کی بات کر رہا ہوں. بھائی بولو جھٹکے آ رہے نہیں آ رہے؟ ذرا زور سے بولو, ابھی نہیں آئے گا بھائی, آ رہے نہیں آ رہے؟ پوری دھرتی ایسے ہل رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ جب دنیا ننگی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ دھرتی کم کی لائن شروع کر دے. میں 2007 سے کہہ رہا ہوں, اور ابھی اس وقت 10 دھرتی کم ہوتے تھے 24 گھنٹے میں, ابھی 200 کے اوپر جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا بالکل گناہوں میں ڈوب جائے گی تو فرمایا ہم ٹائم میں سے برکت اٹھا لیں گے. حدیث مشکات شریف میں, اور ایسی برکت ایک برس مہینے کے برابر ہو جائے گا, مہینہ ہفتے کے برابر, ہفتہ دن میں, دن گھنٹے میں, گھنٹہ منٹ میں, اور منٹ حدیث میں ماچس کی چنگاری کی طرح منٹ نکل جائے گا. ایمانداری سے بے شک بولو, جواب یس یا نو, ہاں یا نو. ٹائم میں برکت ہے, بولو زور سے جواب اٹھا لیا اللہ. یہ آخری زمانہ ہے, بڑی نشانیاں شروع ہو گئی. دھواں نکل گیا آئس لینڈ میں 2010 میں, یہ پہلی نشانی, اور 3 بڑے زلزلے ہو گئے. میں 2007 سے کہہ رہا ہوں, پچھلے سال دھرتی کب ہوا,
یہ ترکی میں، لبنان میں اور جو ہے پڑوس میں 4 ملکوں میں 1 لاکھ سے زیادہ آدمی مر گئے، اور ابھی بھی پوری دھرتی سے ہل رہی، مگر لوگ ایک کان سے سن کر ایک کان سے نکالتا ہے۔ آخری بات، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے ہی والا ہے، بولو بے شک۔ اور ایک دلیل دے دوں پھر بات تو ختم ہو۔ دیکھو قیامت کے دن انہوں نے زندہ کرنے کا وعدہ کیا، اب نشانیاں بڑی شروع ہو گئی۔ 20 کتابیں مارکیٹ میں آ گئی کہ دجال کے نکلنے کی تیاری ہے۔ علماء نے 20 کتابیں مارکیٹ میں چھپ کے آ گئی، یہ ہم لوگوں کا کام ہے۔ موبائل بگڑ جائے تو میرا کام نہیں، میں موبائل والے کے پاس ہی جاؤں گا، پنکھا بگڑ جائے تو الیکٹریشین کے پاس جانا پڑے گا، گاڑی بگڑ جائے تو موٹر میکینک کے پاس، اور دین کا کام ہو تو زور سے بولو عالموں سے پوچھنا پڑے، زور سے بھائی وہ بھائی کسے پوچھنا پڑے؟ تو یہ لائن ہماری ہے، ہم کو پوچھو کہ ہم کہاں پہنچے ہیں۔ بڑی نشانیاں شروع ہو گئی، اب چند برس باقی اس دنیا، اس لیے آخری بات سن لو، قیامت کے دن زندہ کرنے کو کہا، مگر اللہ تعالیٰ تو اتنی قدرت والا ہے کہ آج بھی تم جب کہو، راج پیپلا کیا پوری دنیا کے انسانوں کو آج بھی زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، آج بھی تم جب انسان جب کر، مگر سنو قرآن میں لکھا ہے کہ آج میں کیوں زندہ نہیں کرتا ہوں، آج یا تم جب کہو تب میں کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مرحومین جو قبروں میں مسلمان سوئے صدیوں سے، ان میں وہ مسلمان ہیں جو یہ پرانی مسجدیں بنا کر گئے، مدرسے بنا کر گئے، اسکول بنا کر گئے، واٹر ورکس بنا کے گئے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ابھی وہ قبر میں سوئے ہیں، مگر وہ جو مسجدیں بنا کر گئے تھے آج بھی ان مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، تعلیم ہو رہی ہے، حلقے لگ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، خانقاہوں کا نظام چل رہا ہے۔ کہا کہ یہ مسجدیں، ان میں کسی کے 5 روپے 10 روپے 50 روپے 100 روپے ایک اینٹ سیمنٹ دیے، کسی نے جو ہے اینٹیں دی، کہا یہ ان لوگوں کی نیکیاں ہیں جنہوں نے زمین خرید کے یہ پرانے مرحومین نے یہ مسجدیں بنائی تھی، تو ان کی نیکیاں ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، وہ مسجدوں میں ابھی وہ نیک کام چالو ہے، اور ان کی نیکیاں قیامت کے دن پوری ہوگی، لہذا آج زندہ کر کے کیا ادھورا ثواب دوں میں ان کو، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ پورا مجمع بولو بے شک ہے، ان کی نیکیاں پوری ہوں گی، مرحومین کی، پورا مجمع بولو کون سے دن پوری ہوگی؟ ذرا زور سے بولو کتنے؟ تو اللہ فرما رہے زندہ کرنے کی، سب مل کر بولو، زندہ کرنے کی ضرورت بھی کب پڑے گی؟ بولو قیامت کے دن۔ ہاں کوئی بھی نیکی یہ جتنے بھی کر کے جائیں، تو اللہ فرما رہے ابھی زندہ کر کے ان کو ادھورا ثواب۔ حکمت اسی وقت ہوگی عقل مندی کہ ان کی نیکیاں بھی پوری ہو جائے، ان کا حساب بھی چکا کر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ قرآن پاک میں لکھا۔ اسی طرح گنہگار لوگ، کسی کو قتل کرنے والے، شراب بیچنے والے، جوا کھیلنے والے، لوٹ مار کرنے والے، کسی کا حرام مال کھانے والے، اللہ فرما رہے ہیں وہ بھی قبرستان میں سوئے۔ آج کہو تم کہو تو آج میں کفار بھی ہے، مشرکین بھی ہے، یہود بھی ہے، عیسائی نصارہ، ان کو بھی آج تم کہو تو آج زندہ کرو، مگر وہ جو گناہ کی بنیاد ڈال کے گئے تھے وہ گناہ ان کے ابھی بھی چالو ہے، ان کے جو مرید لوگ ہیں وہ آج بھی وہ گناہ کر رہے ہیں، جیسے شراب خانہ کھول کر گئے تھے، سینما تھیٹر کھول کر گئے، آج بھی وہ سینما گاہوں میں گندے کام بتلائے جا رہے ہیں، تو اللہ فرما رہے ان کے گناہ ابھی چالو ہے۔ پورا مجمع جلدی بولو، اب میرا اٹھنے کا وقت آ گیا، لہذا ان کے گناہ بھی کب پورے ہوں گے؟ بولو سب مل کر، لہذا ان کی سزا بھی قیامت کے دن مکمل ہوگی، لہذا آج پیدا کر کے کیا کرو؟ جو لوگوں کے دلوں میں سوال ہوتا ہے نا کہ کھا پی کر مر جائیں گے پھر کچھ نہیں ہوگا، اس کا جواب میں نے دے دیا۔ بولو بھائی جواب دے دیا نہیں دے دیا؟ اور میں نے نہیں دیا، پورا مجمع بولو کس نے دیا؟ اس لیے قرآن سے ثابت ہے میں قیامت کے دن سب کو دوبارہ زندہ کروں۔ بھائی بولو ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ انشاءاللہ بولو نا، جنت میں جانا ہے نہیں جانا؟ یہ دنیا کو کبھی یاد بھی نہیں کرو گے۔ راج پیپلا کے راجا رجواڑوں کو نے آپ کی کوئی دن آپ کو راج پیپلا یاد بھی نہیں آئے گا جب جنت میں جاؤ گے۔ بھائی بولو نے جنت میں جانے کے بعد یہ فانی دنیا یاد آئے؟ کوئی یاد نہیں آئے۔ یہاں بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، غم ہے، فتنے ہیں، خدا جانے کیا کیا ہے۔ راحت بہت کم ہے۔ راحت کی جگہ میں جب موت نہیں، بڑھاپا نہیں، پیشاب نہیں، ٹوائلٹ نہیں، بدبو نہیں، قرآن میں ہے کہ ہلکا سا غم قرآن میں تمہارے دل سے کبھی پاس بھی نہیں ہو، اتنا تمہیں سکون کی زندگی ہوتا ہے۔ حکم نہیں مانا ہے، یہ میں راستے سے آیا نا، بھی راستے سے یہ پہاڑوں سے گزرتا، تو یہ ایک بات سن لو، گزرتا میں نے دل میں یہ سوچا کہ اللہ ایک بارش سے اتنی خوبصورت سرزمین کر دی
یہ تیری فانی دنیا تو نے اتنی خوبصورت بنائی ہے، بے شک بولو زور سے، تو تیری جنت کتنی خوبصورت ہے۔ حکم نہیں مانا ہے دنیا میں آنے سے پہلے، تو کوئی حکم نہیں مانا ہم نے، تو اتنی خوبصورت دنیا اپنی رحیمی کریمی سے دی ہے۔ اب میں کھڑا ہو گیا، جلدی سے بولو، بے شک بولو، اگر حکم مان کر جائیں گے، زور سے بولو، ہمیشہ کی جنت دے گا کہ نہیں دے گا؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے حکموں پر آئیں، لہذا دین ہمارے گھروں میں دین ہے۔ قرآن و حدیث کا تذکرہ مسجدوں میں بھی ہونا چاہیے، اور قرآن و حدیث کا تذکرہ ہمارے گھروں میں بھی ہونا چاہیے۔ لہذا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولیاء کرام جو ذمہ داری سپرد کر کے گئے کہ اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچا، پورا مجمع انشاءاللہ کہو کہ ہم یہ زندگی میں کچھ کر کے جائیں گے۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔